السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 133 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات یہ کی گئی کہ ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں۔ اے رسول، تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تو جیسے اعمال ہوں گے اچھے یا برے، ویسے ہی لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اچھے کام کر رہا ہو تو اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے گا، یا کوئی برے کام کر رہا ہو تو اس کے لیے اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے چونکہ ہم نے انصاف کا نظام قائم نہیں کیا ہوتا، یہ انسانوں نے قائم کرنا ہے۔ اللہ نے تو گائیڈنس دی ہوئی ہے، ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، عقل و فکر دی ہوئی ہے۔ اب انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ اپنا سوسائٹی کا نظام، اپنے ملک کا نظام، اپنی ریاست کا نظام عدل و انصاف پر قائم کرے۔ اگر تو انسانوں نے وہ نظام عدل و انصاف پر مبنی قائم کیا ہوا ہے تو پھر تو ان کو فوری انصاف ملے گا۔ اس میں تو پھر جرائم کیا سد باب بھی ہوگا، اس میں مجرم جو ہیں وہ پنپ نہیں سکیں گے، مظلوم کو فوراً اس کا حق ملے گا۔ لیکن اگر انصاف ہی قائم نہیں، عدل و انصاف کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں، عدالتوں میں جو ججز ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہوں، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے فیصلے کر رہے ہوں، تو پھر ایسا ملک، ایسی ریاست یا ایسا معاشرہ، اس کے اندر تو پھر ہر طبقہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم پاکستان کے اندر جس عذاب کو جھیل رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ کیوں؟ انصاف نہیں ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنے فائدے کے لیے فیصلے دے رہے ہیں، پیشیوں پر پیشیاں پڑ رہی ہیں، کسی کو کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ مجرم دندنا رہے ہیں، مجرموں کو بے پناہ چھوٹ ہے، مراعات ہے، لیکن جو لوگ صحیح کام کرنے والے ہیں ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ ناجائز مقدمات کی بھرمار ہے۔ کوئی کسی کے خلاف ہوتا ہے، اگر وہ بااثر ہے تو وہ اپنے دشمن کے خلاف FIR کٹا دیتا ہے جھوٹی، اس کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دے گا۔ یہی چل رہا ہے اس ملک۔ آج بھی اگر آپ تحقیق کریں تو دیکھیں کہ کتنے مقدمات ہیں وہ جعلی ہیں، جھوٹے ہیں، ناجائز ہیں۔ کتنے لوگ ناجائز مقدمات میں جیلیں بھگت رہے ہیں، تھانوں میں، حوالاتوں میں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ظلم پر مبنی نظام ہے۔ جب کوئی قوم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، اپنے نظام کو عدل و انصاف پر مبنی نہیں بناتی، تو وہ قوم اسی طرح عذاب میں مبتلا رہتی ہے۔ کیونکہ اللہ جو ہے وہ کسی کے عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کا قانون مکافات تو ہر انسان کا اعمال، اس کا ریکارڈ، اس کا نتیجہ ساتھ ساتھ مرتب کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کے لیکچر پر، سورہ الانعام آیت نمبر 133۔ الفاظ ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ۔ اے رسول، تیرا رب بے نیاز اور رحمت والا ہے۔ یہ غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہم انسان کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہوں، ہم کسی نہ کسی شکل میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو دینے والی ہے، کسی سے لینے والی نہیں ہے۔
تو اس لیے وہ اپنے آپ کو غنی بولتا ہے کہ تمام انسان، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس نے اپنے آپ کو غنی کے ساتھ الصمد بھی کہا ہے۔ اس کے بعد غنی کے بعد دوسرا لفظ آ رہا ہے الرحمت، رحمت والا۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی نشو و نما دینے والا۔ نشو و نما دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذہنی نشو و نما ہوتی ہے مینٹل نورشمنٹ، اور ایک فزیکلی نورشمنٹ ہوتی ہے جسمانی نشو و نما، دونوں دیتا ہے وہ۔ تو انسانوں کی بہتر زندگی، کامیاب زندگی کے لیے اس نے اپنی کتاب کے اندر ضابطے دیے ہوئے ہیں۔ یہ مینٹل نورشمنٹ، یہ جو تعلیم ہے قرآن کی، انسان کی ذہنی نشو و نما کرتی ہے۔ اور دوسری اس کی نشو و نما ہے فزیکل نشو و نما۔ تو اس میں کیا چیز آتی ہے؟ تمام کائنات کا یہ جتنا بھی نظام ہے، کارخانہ کائنات ہے، یہ انسانوں کو رزق پرووائڈ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ غور کریں آپ، کسان ایک بیج زمین میں بوتا ہے، اس بیج کو اگانے کے لیے پورا کارخانہ کائنات سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ آکسیجن اس کو ملتی ہے، زمین میں موجود زرخیزی اور نمی اس کو بیج کو ملتی ہے، اس سے وہ بیج جو ہے وہ نمی پا کر، زرخیزی پا کر پھٹتا ہے، اس کی کومپل باہر آتی ہے۔ جب باہر آتا ہے تو سورج کی روشنی، حرارت اس کو ملتی ہے، آکسیجن اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، باہر سے بارش کا پانی اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر اور اوپر بڑھتا ہے، اس کا پھر تنا مضبوط ہوتا ہے، پھر اس کے پتے نکلتے ہیں، پھر اس کے پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، اس طرح وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ تو اس کو اگانے میں پورا کارخانہ کائنات سرگرم عمل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا نشو و نما دینا، فزیکلی نشو و نما دینا۔ خود انسان کی جو باڈی ہے، یہ بھی تو دیکھیں، اس کے اندر بھی تو فزیکلی نشو و نما پانے کے سارے قوانین اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ دل دھڑک رہا ہے، سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، برین کام کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی، کیا چیز ہے یہ؟ تو اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان رزق تو نہیں کما سکتا۔ اگر انسان کے پاس صلاحیت ہی نہ ہو، عقلی صلاحیت کہ وہ کھیتی باڑی کر سکے، تو بھلے زمین میں اگانے کی صلاحیت ہو، بیج میں اگنے کی صلاحیت ہو، جب یہ ان سے کام ہی نہیں لے سکتا عقلی طور پر، تو یہ تو کھیتی باڑی بھی نہیں کر سکے گا۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو انسانوں کے اندر بھی اور کائنات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے قوانین رکھے ہوئے ہیں، جس کی روح سے یہ پورا کارخانہ کائنات انسان کو رزق پرووائڈ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو وہ فزیکلی نشو و نما بھی دے رہا ہے۔ تو یہ رحمت کے اندر دونوں قسم کی نشو و نما آ جاتی ہے، مینٹل نورشمنٹ تھرو بک، اس کی کتاب کے ذریعے سے، اور فزیکلی نورشمنٹ پورا کارخانہ کائنات جو اس کو نشو و نما دے رہا ہے۔ بڑی قابل غور ہے۔ ایک آکسیجن اگر نہ ہو، میں کہتا ہوں نہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اسی آکسیجن یہ جو تقریباً 21% ہے نا ہوا کے اندر، تو اگر یہ کچھ اس کی پرسنٹیج کم ہو جائے تو یہ جانداروں کے دم گھٹنے لگ جائے اور ان کی موت واقع ہو جائے۔ یہی آکسیجن اگر 21% سے زیادہ ہو جائے تو یہ ہر چیز کو آگ لگ جائے، کیونکہ آکسیجن جلانے میں مدد کرتی ہے۔ بڑی قابل غور چیزیں ہیں یہ۔ پورا کارخانہ کائنات انسان کے ایک ایک عمل کو کامیاب بنانے کے لیے لگا ہوا ہے کہ کوئی انسان کا عمل بے نتیجہ نہ رہے۔ بیج بویا ہے تو وہ اگے، وہ پھل دے، اس کے لیے سارا کارخانہ کائنات اس کے ایک بیج کو زمین میں جو اس نے پھینکا ہے نا، اس کو بارآور کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے پورا کارخانہ کائنات اس کو اگانے میں لگ جاتا ہے۔ اتنا بڑا اہم مقام ہے انسان کا اس دنیا کے اندر۔
پھر اتنی بڑی اس کے اوپر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اتنی بڑی پھر ذمہ داری ہے، اس لیے یہ اپنی ایک ایک حرکت کا ذمہ دار بھی ہے اور جواب دہ بھی۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے۔ یہ یذہبکم کا مطلب لے جائے، لیکن یہاں پر اس کا معنی کیا ہے، نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو تباہ و برباد کر دے، تباہی میں دھکیل دے تمہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہی ہم آکسیجن کی بات کر رہے ہیں، یہ ہوا، اس کے اندر جو آکسیجن تقریباً 21% ہے اور نائٹروجن کوئی 78% ہے، 78% تقریباً۔ اب یہ دیکھیں، نائٹروجن انتہائی زہریلی گیس ہے، اور یہ جو آکسیجن ہے یہ جلانے والی گیس ہے، تو انسان کے اندر بھی یہ کمبشن کا عمل ہو رہا ہے، جلنے کا عمل ہو رہا ہے۔ یہ ہم کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں نا، یہ جلنے کا عمل، حرارت پیدا ہوتی ہے، ہم کام کرتے ہیں، ہمارا جسم توانائی لیتا ہے۔ تو اگر اس کا تناسب بگڑ جائے، ہوا کے اندر جو گیسز ہیں، نائٹروجن کا اور آکسیجن کا، جس کا ہوا مرکب ہے، دیکھنے میں تو وہ ہوا لگتی نہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ملائکہ میں سے ہے، اللہ کے ملائکہ نظر نہیں آتے، تو ہوا بھی ملائکہ میں سے ہی ہے۔ تو اس کے اندر جو گیس ہے نائٹروجن، نہ اس کی سمیل ہے نہ آکسیجن کی کوئی سمیل ہے۔ اگر نائٹروجن کی مقدار بڑھ جائے، آکسیجن کی کم ہو جائے، جاندار مر جائے۔ آکسیجن کی مقدار بڑھ جائے، دنیا میں آگ لگ جائے، بھک سے اڑ جائے یہ زمین ساری۔ تو بڑی قابل غور چیزیں ہیں اگر سوچا جائے تو۔ اگر نہیں سوچتے تو بے خبری میں مارے جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ غور و فکر کرو اللہ کے نظام کے اوپر۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی نشانی ہے، خود انسان اللہ کی نشانی ہے، تمام جاندار انسان، وہ انسان ہوں، وہ جانور ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، وہ جاندار ہوں، غیر جاندار ہوں، بے جان ہوں، سب اللہ کی نشانی ہے۔ پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، دریا ہوں، آبشاریں ہوں، سمندر ہوں، سمندر کے نمکیات ہوں، بادل ہوں، بارش کا برسنا، پودوں کا زمین سے نکلنا، رنگ برنگے پھول پھل، ان کے ذائقے، ان کے مختلف انگریڈینٹس، ان کے اندر پائے جانے والے خواص، ان کے اثرات، ان سب میں اللہ کی نشانی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں نابود کر دے، کسی ایک چیز میں بھی کمی کوتاہی کر دے، اس کی ریشیو پرپورشن میں تبدیلی کر دے، انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے کیا یہ رہا ہے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، پھر تمہارے بعد جنہیں چاہے تمہارا جانشین بنا دے۔ اگر کوئی قوم سرکشی کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، تو اللہ اگر اس کو نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، تو پھر وہ اس قوم کے بعد جسے چاہے اس کا جانشین بنا دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی عروج و زوال کی داستانیں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر قوم کو اللہ نے مواقع دیے ہیں، اور جو قوم بھی تباہ ہوئی ہے وہ اسی لیے تباہ ہوئی کہ وہ سرکشی پر اتر آئے، اللہ کے جو ضابطے قوانین اس کے خلاف چلنا شروع کر دیا، اس نے اپنی مفاد پرستیوں کے لیے دوسری قوموں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ جو قوم بھی ایسا کرتی ہے تو کچھ عرصے بعد پھر وہ بھی تباہ ہو جاتی، اس کی جگہ کے اوپر پھر نئی قوم آ جاتی جو اس سے بہتر ہوتی۔ یہ اللہ نے اس کائنات کا، اس زمین کا فارمیٹ ہی ایسا رکھا ہے، نظام ہی ایسا ہے انسانی زندگی کا، کہ جو قومیں آتی ہیں
اگر کامیاب ہونے کے بعد وہ ظلم کرتی ہیں، تباہی پھیلاتی ہیں، انتشار پھیلاتی ہیں، تو پھر ان کے لیے ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ اگر وہ سدھر جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں سدھرتی تو تباہی آ جاتی ہے، پھر اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے جو اس کی جانشین ہوتی ہے۔ یہاں پر ویستخلف ہے، اسی سے یہ خلیفہ ہے، اسی سے لفظ خلافت ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بتا دیں کہ یہ جو خلافت ہے یہ کوئی اسلام کا معاملہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اس سے ہم ہٹ جائیں گے، لیکن یہ چونکہ لفظ آ گیا یہاں پہ ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی خلافت کا نظام ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر خلافت کا کوئی نظام نہیں ہے، قرآن میں الدین ہے یہ نظام، خلافت کو نہیں۔ خلافت تو جانشینی ہوتی ہے، کوئی کسی کو اپنی جگہ پہ جانشین بنا دے بس، تو یہ جانشینی کی معنوں میں ہے۔ خلافت ایس سچ کوئی قرآن کا نظام نہیں ہے۔ قرآن کا نظام الدین ہے، الدین جو تمام انبیاء کو دیا گیا، وہ کیا ہے؟ الاسلام، جس میں امن اور سلامتی ہے۔ وہ ایسے قوانین ہیں جو قرآن کے اندر، جو اللہ کی ہر کتاب میں، جو پیچھے کتابیں تھیں، ہر نبی کو کتاب دی گئی، سب کو الدین دیا گیا۔ تمام انبیاء مسلم تھے، ان کا دین اسلام تھا، تو انہوں نے اسی کو قائم کیا، اسی دین کے اوپر چلے، کوئی خلافت نہیں تھی۔ قیامت تک اللہ کا دین چلے گا، خلافت کوئی نہیں۔ خلافت تو یہ مذہبی ٹرم بن چکی ہے۔ تو عربی کے اندر یہ جانشینی جیسے معنی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ فلاں کا جانشین ہے، بس اسی معنوں میں ہے، کوئی ایسا ٹرم نہیں ہے، دین کی کوئی اصطلاح نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ الدین ہے، کوئی خلافت نہیں۔ تو دین کے اوپر چلنا یہ ہے، تو کہتے ہیں نا خلافت کا نظام نہیں، کہنا چاہیے دین کا نظام، الدین، الاسلام، اس کا نظام۔ تو کہتا ہے کہ پھر تمہارے بعد جنہیں چاہے تمہارا جانشین بنا دے۔ اب دیکھیں اس میں خلافت کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی، وہ جسے چاہے بنا دے، وہ اس کا جانشین ہوگا۔ آج میں فوت ہو جاتا ہوں، کل کو میرا بیٹا یا میری جگہ کوئی اور جانشین بن جاتا ہے، وہ اس میرے کام کا جانشین ہوگا۔ یہ ہے، تو جانشینی کی معنوں میں آتا ہے۔ قومیں آتی ہیں، قومیں جاتی ہیں، جب کوئی قوم چلی جاتی ہے اس کی جگہ پہ اوپر دوسری قوم آ جاتی ہے، وہ اس کی جانشین ہے۔ تو یہ جو مذہبی ٹرم خلافت بنائی گئی، یہ قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ اور خلیفہ بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ جتنے بھی رسول کے صحابہ گزرے ان میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کو خلیفہ تو نہیں کہا، نہ رسول کے ساتھیوں نے اپنے میں سے جو حکمران بنائے گئے ان کو انہوں نے خلیفہ کہا۔ یہ مذہبی کتابوں کے اندر ہے، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، قرآن میں نہیں ہے خلیفہ یا خلافت کا لفظ اس معنوں میں، جس کو یہ دین کی، مذہب، دین کی تو نہیں، مذہب کی اصطلاح جو انہوں نے بنائی، قرآن میں نہیں۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے؟ کما انشأکم من ذریتی قوم آخرین، جس طرح تمہیں دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ پیچھے کہا کہ پھر تمہارے بعد جنہیں چاہے تمہارا جانشین بنا دے، اللہ اس کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ اس جز میں کیا یہ رہا ہے آیت کے آخر میں کہ جس طرح تمہیں دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا، اسی طرح وہ جس کو چاہے جانشین بنا دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو وہ جس کو چاہے جانشین بنا دے، جس طرح اس نے تمہیں دوسروں کی نسل سے پیدا کیا، اس طرح وہ تم میں سے جس کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے اور تمہیں تباہ کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ وہ ایسے کسی کو تباہ نہیں کر دیتا۔ جب وہ کہتا ہے نا کہ واللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ غالب ہے، تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ وہ حکیم بھی ہے، یعنی اس کے سارے فیصلے صرف اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ اس کے پاس غلبہ ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ آگے حکیم کا یہ اپوزٹ ایٹریبیوٹ ہے، اپوزٹ ایٹریبیوٹ ہے نا، کہ ایک جگہ کا غالب،
دوسری جگہ کہا حکمت والا۔ اب حکمت اور طاقت یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ کبھی طاقت والا کوئی حکمت کی بات سنتا ہے؟ طاقت کی تو زبان ہی اور ہوتی ہے، قوت کی زبان ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس میں تو آرڈر ہوتا ہے صحیح ہو یا غلط۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ حالانکہ پوری دنیا، پوری کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی طاقتور ہے، غالب ہے، تو وہ اللہ ہے۔ وہ حکمت کے بغیر نہیں ہے کہ ہم ہیپیزڈلی جو چاہیں اپنی قوت اور غلبے اقتدار سے کرتے چلے جائیں، نہیں۔ ہمارا جو غلبہ، ہمارا جو اقتدار ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے۔ ایز اے ڈکٹیٹر ہم کام نہیں کرتے۔ اندازہ لگائیں، اتنا بڑا کائنات کا اللہ، اتنی بڑی سپر پاور، اپنے متعلق اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا غلبہ ہونے کے باوجود کہ کسی کا بھی اتنا غلبہ نہیں ہے، ہم پھر بھی حکمت سے کام لیتے ہیں۔ صرف اور صرف طاقت سے کام نہیں لیتے، اس کے ساتھ ہماری حکمت بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہیں، ان میں اندر ریشنلٹی ہوتی ہے، ریشنل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، صرف طاقت کے فیصلے نہیں کرتے۔ اندازہ لگائیں آپ، تو طاقت بھی ہوتی ہے اور حکمت بھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے تمام کاموں کے اندر بیلنس ہوتا ہے۔ بیلنس اسی صورت میں ہوگا نا کہ جب طاقت اور حکمت دونوں اکٹھی چلیں۔ اگر طاقت کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اس میں کوئی حکمت ہو ہی نہ، دانائی ہو ہی نہ، دانش مندی ہو ہی نہ، طاقت ہی طاقت ہو، وہ تو تباہی کر دے گی، وہ طاقت تو تباہ کن ہو جائے گی۔ جب طاقت اور اس کے ساتھ حکمت ہوگی تو پھر وہ دانش مندانہ جو غلبہ ہوگا وہ فائدہ مند ہوگا، وہ عافیت کا باعث ہوگا۔ ایسے انسان بھی، جو انسان صرف طاقت سے کام لیتے ہیں، دانش مندی سے کام نہیں لیتے، تو پھر دیکھ لیں کہ وہ وقتی طور پر تو جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں دیکھیں پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں، یہ حد الامکان جس حد تک ہو سکتا ہے انسانوں کو اپنانے چاہیے۔ اللہ اگر غالب ہے تو انسانوں کو بھی غلبہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ اگر حکمت والا ہے تو انسانوں کو بھی جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے عقل و فکر کی روح سے حکمت حاصل کرنی چاہیے، اپنے اندر دانش مندی پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر دانائی جو ہے وہ لانی چاہیے، اور اپنے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ حکمت اور دانائی سے کرنی چاہیے۔ صرف اور صرف اس بنیاد پر نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، میں جو چاہوں میں کر دوں، کر دے گا وہ، لیکن ان دی لانگ رن وہ اس کے لیے تباہی کا باعث بن جائے گی۔ یہ چیز تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔